ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں جناب قمر جمیل صاحب کا مضمون علامتوں کا زوال انتظار حسین دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں شائع کیا گیا۔ علامتوں کا زوال انتظار حسین سماعت فرمائیے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بتائیے مشرقی تہذیب کی علامتوں کو زوال کیوں آیا؟ ہماری تہذیبی سالمیت کیوں قائم نہیں رہی؟ ہاں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی نئے تصوف کے منتظر ہوں تو پھر سر محمد اقبال نے تصوف کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اس کی تردید کس طرح کریں؟ چلیے، انفرادی زندگی اور نجات کا مسئلہ تو تصوف سے حل ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ محبوب حقیقی کا وصل بھی حاصل ہو جائے، مگر تصوف کے پاس اجتماعی مسائل کا حل کیا ہے؟ اسلحے کی دوڑ یا میدان جنگ کے مسائل کو تصوف کیسے حل کرے گا؟ نیا تصوف کیا راستہ دکھائے گا؟ اجتماعی زندگی سے فرد کا رشتہ تصوف کس طرح قائم کر سکتا ہے؟ اس پر ہمارے انتظار حسین صاحب نے کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ البتہ یہ کتاب علامتوں کا زوال انتظار حسین کی کہانیوں اور ان کے ناولوں کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ علامتوں کا زوال دراصل مثالیت پسند کلچر کے زوال کا نوحہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ انتظار حسین کو یورپ سے بیر ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کی آمد ہی نے مشرقی تہذیب کو روبہ زوال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سور اور مغربی تہذیب دونوں پلٹ کر کبھی نہیں دیکھتے۔ سور کے بارے میں تو ساقی فاروقی بہتر بتا سکتے ہیں کہ سور پر تباہ آزمائی بھی ساقی فاروقی ہی نے کی ہے۔ مغربی تہذیب کے بارے میں البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پلٹ کر پیچھے ہمیشہ دیکھتی رہی ہے، خاص طور سے یونان کو، اور اگر کچھ موقع ملا تو اسکندریہ، مصر اور سمیریا کو بھی۔ آثار قدیمہ اور لسانیات سے ان کی دلچسپی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب تحقیقات فریزر سے بہت آگے نکل گئی ہیں۔ مغربی تہذیب نے دو دل کو لبھانے والے تصور بڑے زور و شور سے پیش کیے، ایک اشتراکیت اور دوسرا انسانیت۔ اشتراکیت کو گورباچیف کی نظر لگ گئی، اور خلیج کی جنگ میں جس طرح عورتیں، بچے، بڑے بوڑھے جنگ کی ہولناکیوں کا شکار ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ انسانیت بھی رخصت کر دی گئی ہے۔ انتظار حسین کے مداح کی ساری باتیں سننے کے بعد جب میں نے کتاب دیکھی تو یوں لگا جیسے اب واقعی آسمان پر مرغی کے سفید انڈے کا نشان نظر آئے گا، اور پھر خدا نخواستہ قیامت آ جائے گی۔ مگر اچھا ہوا کہ سامنے کبوتروں کی چھتری آ گئی۔ اس پر ایک سفید کبوتر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون تھا۔ میں سوچتا رہا کہیں انسان تو نہیں ہے جو اس علامتوں کے زوال کے موسم میں کبوتر بن گیا ہو، لیکن یہ تو صرف آدمی ناصر کاظمی یا انتظار حسین کی صحبت ہی میں جان سکتا تھا کہ آفاق کی اس کاراگاہ شیشہ گری میں علامتی کبوتر بھی بڑی چیز ہیں۔ علامتی کبوتر یعنی سن 57 کے ہارے ہوئے سپاہیوں کے لیے محبت کے قاصد، امن کے پیغمبر جو کسی آنگن کی چھتری پر بیٹھے اونگ رہے ہوں۔ اب یہ بات سر عام کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر کلچر اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس میں سچائیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جس کلچر میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی وہ کلچر مر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے عہد کی تاریخ ہماری تقدیر ہے، اس لیے اس زمانے کے انسان کو
آرٹ کی بجائے سائنس اور انجینئرنگ میں دلچسپی لینی چاہیے، اور چونکہ روحانی قدریں مر رہی ہیں اس لیے مادی قدروں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں قدروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف بصیرت کافی ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ اسپینگلر صاحب کے خیالات ہیں۔ یہی وہ خیالات اور احساسات ہیں جنہوں نے انتظار حسین میں اپنی قدروں کی اہمیت کا احساس پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی ان قدروں کے زوال کا ماتم اپنی تقدیر سمجھتے ہیں۔ ہارے ہوئے لشکر کا سپاہی اپنی گم کی ہوئی سواریوں کی کھوج میں ہے۔ انتظار حسین کی تحریریں بڑی خوبصورت ہیں، ان میں مسائل کی نشاندہی تو ہے لیکن مسائل کا حل نہیں ہے، یعنی کہیں درخت سے طوطا گر کر پڑخنی نہیں کھاتا، پھر بھی فسانہ عجائب کا لطف آ جاتا ہے۔